أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک خاتون جس کی تقریباً 6 ماہ قبل ایک ایسے گھرانے میں شادی ہوئی کہ جہاں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز اور غیر شرعی رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، اس خاتون نے ایک دفعہ کسی عالم دین کا اصلاحی بیان سنا جس میں غیر اللہ کی نظر و نیاز سے منع کیا گیا تھا اور اس کی سنگینی بیان کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد وہ خاتون پریشان ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہر کی بات یا اپنے سسرال والوں کی بات نہ مانیں تو ان کا گھر خراب ہو سکتا ہے، یعنی معاملات طلاق تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے سسرال والوں کی، شوہر کی بات کو مانتے ہوئے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کو جاری رکھیں تو اس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا یہ بات سبب بنتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اب انہیں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی کریں۔ دیکھیں، یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے طے کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب اپنے بچوں کی شادی کا سوچتے ہیں یا شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسے گھرانے کا انتخاب کریں کہ جو دیندار ہو، جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ خراب نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اگلا شخص دیندار ہے بھی یا نہیں، یا اس گھرانے کے عقائد و نظریات کیسے ہیں، نمازی ہیں، صوم و صلات کا پابند ہے نہیں ہے۔ بس ہم صرف اور صرف رشتہ داری کو ترجیح دیتے ہیں، یا پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، یا سٹیٹس کو ترجیح دیتے ہیں، اور اپنی بیٹی کسی کے ساتھ بھی بیانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ہمارے معاشرے میں خرابی پائی جاتی ہے۔ اور پھر 4 دن کے بعد والدین کو یا اس بچی کو یا بچے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ تو تمام والدین اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ جب بھی وہ اپنے بچوں کی شادی کریں تو دیندار گھرانے کا، موحد گھرانے کا، ایسے گھرانے کا انتخاب کریں کہ جن کے عقائد دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی جواب کی طرف کہ آپ جس گھرانے میں اس خاتون کی رہائش ہے، اس کا شوہر اگرچہ بیرون ملک ہے لیکن اس کے سسرال والے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں، غیر شرعی رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہر معاملے کا حل طلاق نہیں ہوتا۔ کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، یا دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو تقریباً ہر گھر کے اندر ایسی صورتحال پائی جاتی ہے کہ وہاں پر دینی لحاظ سے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی، خرابی ضرور پائی جاتی ہے، لیکن اس کا واحد حل صرف طلاق نہیں ہوتا۔ اگر کسی گھر کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے تو انہیں بٹھا کر اس بات کے اوپر قائل کیا جائے، ان کو تبلیغ کی جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، یہ تعلیمات دین اسلام کی نہیں ہے۔ تو انہیں احسن انداز کے ساتھ دینی تعلیمات پہنچائی جائیں تو انشاءاللہ وہ اس بات کے قائل ہو جائیں گے۔ شوہر کو بھی اس بات کی طرف قائل کیا جائے کہ آپ کے گھر کے اندر یہ جو ساری رسوم و رواج ہیں، یہ جو عقائد ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، یہ شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ اور اگر باہمی افہام و تفہیم کے بعد، یعنی علماء کے یا بزرگوں کے سمجھانے کے بعد بھی وہ لوگ اپنی بات پر بضد ہیں اور غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے سے باز نہیں آتے، تو پھر آخری حل خاتون کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی شخص کو مجبور پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے شوہر کے یا اپنے سسرال والوں کے کہنے کے اوپر یعنی شرکیہ کام کرے یا اللہ رب العزت کے حقوق کو تلف کرے۔ شوہر کا حق بلا شبہ زیادہ ہے، لیکن وہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی معصیت کا حکم نہ دے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی کسی کام میں نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں پر مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
تو اس لیے اگر آپ کا شوہر، آپ کے سسرال والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کام سے باز آ جاتے ہیں تو آپ اچھے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ لیکن اگر آپ کا شوہر یا آپ کے سسرال والے باوجود سمجھانے کے، باوجود دلائل یا تبلیغ ان کو کرنے کے، اگر پھر وہ اپنے وہ اس مذموم ارادے یا ان عقائد سے باز نہیں آتے تو پھر آپ جو ہے وہ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، اور خلا کا مطالبہ جو ہے وہ خاتون اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ جینون وجہ ہے، ریزن ہے کہ وہ شخص یا وہ جو اس کے سسرال والے لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت کے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔